اللہ کبھی انسان پہ ظلم نہیں کرتا. ما صاب من مصیبت لا بإذن اللہ. ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے. جب بھی کوئی پریشانی بیماری ہے نا تو ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، دوسروں پہ الزام نہ لگائیں، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا. سب سے پہلے اپنے آنگن میں خود جھاڑو دیں. See yourself, where you are standing, what you doing. Definitely our own fault. That's why happen the things, you know. کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، انسان پر کوئی اللہ کا عذاب نہ ہو اور ناگہانی مصیبت نہ ہو. حالات نہیں آتے، واقعات نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے تو اللہ پکڑتا ہے. جس پہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے عذاب رکھے ہیں کہ ایک نماز بھی انسان اگر اللہ کے حکم کے مطابق ادا نہ کرے، جماعت حکم ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. تو what's left then؟ خود سوچ. دیکھیں ہم پیسہ نہیں ہوتا اس چیز کا. جان بوجھ کے انسان نماز کو چھوڑتا ہے، جس کو میں نمازیں نہیں ہوتی. ایک انسان جب نماز نہیں پڑھ رہا گھر کے اندر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پہ عذاب نہ ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں سکون ہو. سوال ہی نہیں پیدا کہ وہاں پہ کسی چیز میں برکت ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں. تو یہ توبہ ہے کیا چیز؟ یہ پچھتاوا ہے کیا چیز؟ یہ توحید علاج ہے اس کا. خیال ہی نہیں جاتا یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسی کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو گیا، یہ کیوں گر گیا، وہ کیوں کھڑا ہو گیا، اس پہ کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا. نافرمانی وجہ ہے. یہاں تک خاص انعامات دی ہیں جن کے گھروں میں اللہ نے محفلوں کو جاری فرمایا ہے. وہ تو ایک لاجواب گھر بن جاتے ہیں نا، پھر لاجواب چیزیں بن جاتی ہیں. ان پہ زیادہ لازم آ جاتا ہے کہ وہاں تو شریر ٹوٹے ہی نہ ہو. یاد رکھے وہاں کی سزا عام لوگوں کی سزا سے مختلف ہوتی. انسان کو خانہ کعبہ میں گناہ کرتا ہے نا تو ایک گناہ نہیں ہوتا، 1,00,000 گناہ ہوتے ہیں. ایک جھوٹ بولتا ہے نا 1,00,000 جھوٹوں کو سو. کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. باہر کے جا کھڑے ہو کے آپ جھوٹ بولیں گے ڈیفرنٹ ہے، مسجد میں آ کے جھوٹ بولیں گے اس کی سزا ڈیفرنٹ ہے. کہ یہ 5 جگہ ہے اللہ نے اس کام کے لیے منصوب کیا. تو وہ گھر وہ جگہیں ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے ذکر کے لیے. وہاں ذکر کی مجالس ہوتی ہیں. تو ان گھروں کو تو بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. وہاں تو ان جگہوں پہ تو مشابہ ہی نہ ہو کہ وہاں کے رہنے والے نمازوں کو ترک کرتے ہوں گے یا سنتوں کو چھوڑتے ہوں گے یا وہاں گانے بجانے چلتے ہوں گے، ٹیلی ویژن چلتے ہوں گے، وہاں کی عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہوں گی اور ان گھر میں ذکر ہوتا ہو. برکت نہیں ہوگی بلکہ وہاں ٹربل ثواب آئے گا، عذاب آئے گا اس گھر کے اندر کہ میری رحمتوں کا بدلہ تم یہ دے رہے ہو، میں تمہیں انعام دے رہا ہوں. اسی طرح عام آدمی میں اور ذکر کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عام آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے پھر بھی ڈیل ہوتی ہے اللہ کی. لیکن جس کو اللہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے اس پہ اتنا بڑا انعام کر رہا ہے کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں میں اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اپنی ذات کے لیے، اور وہ گناہ کرے، وہ نمازوں کو چھوڑے، وہ غیر شرعی کام کرے تو اس کا عذاب پھر اس سے زیادہ ہے، عام آدمی سے زیادہ ہے. وہ دوسرے آدمی کی نقل تھوڑی کر سکتا ہے. یہ تو فرق ہے کہ عالم ہے، ایک عالم وہ بھی گناہ کرتا ہے نا اس کا عذاب اور ہے، ایک غیر عالم اس کا عذاب اور ہے. ایک حافظ ہے اس کا عذاب اور ہے، غیر حافظ کا عذاب اور ہے. ان عذابوں سے بچ نہیں سکتا آدمی کبھی بھی. سوال ہی پیدا ہے دنیا کے اندر بھی عذاب آئیں گے اور آخرت میں عذاب آتے ہیں. آسان چیز تو نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا. ایمان اللہ دے دے کتنا بڑا انعام ہے انسان کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی میری؟ ہاں تو انسان
جتنا انسان نیک ہو جاتا ہے، جتنے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اس پر، اس کو ذکر کی توفیق دی ہوئی، اس کے سروں پہ اماموں لگائے ہوا ہے، ان گھروں میں پردہ جاری کیا ہوا ہے، اور پھر وہ بدماشی ہوں، پھر وہ غیر شرعی کام ہوں، وہاں پھر بھی نماز چھوڑے جائیں، اور پھر غیر حرکتیں ہوں. تصور بھی نہیں ہوتا کہ بیرا ادھر کے وہاں کوئی نماز قطع ہو جائے کسی انسان کی، ایسے گھر سے، ایسی جگہوں سے جو اللہ نے انعامات دے دیے ان کو. وہ آپ رہتے ہیں، اللہ کے قانون ہے کہ آج نہیں کل نہیں، رگڑا ضرور ہیں، گناہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. ہاں ہم میں اور آپ کتنے بھول جائیں وہ سب ہو چکا ہوتا ہے. اٹس فکس آن یور باڈی، the sin is increased unless a person make توبہ for that. وہ غائب نہیں ہوتا گناہ. 50 سال گزر جائیں اور آپ نے اس گناہ ہے آپ نے کر لیا، 50 سال کے بعد بھی اس کی سزا موجود ہے. یاد رکھیں، گناہ ایک چیز سے ختم کرتا ہے اللہ پاک، وہ سچی توبہ سے، استغفار سے. بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑے بڑے درجات ہیں اس کے. حشر کے اندر 14ویں چاند کا چہرے چمکیں گے ہمارے اگر ہم انسان بن جائیں. دیکھیں 14ویں کی رات کی طرح حشر کے میدان میں، کس کے؟ ذکر کرنے والوں. کتنا ضائع کر رہے ہیں ہم گناہ کر کے، گھروں کو نہیں صاف کر کے. آپ سوچیں، نماز نہ پڑھ کے کتنا ضائع کر رہے ہیں. جہاں 14ویں رات کے چمک رہتے ہیں وہاں سیاہ ہوں گے، کولوں کی طرح منہ ہوں گے ہمارے اگر ہم نے نافرمانی کی. یاد رکھیں اس ذکر کے ساتھ ہی سود کھایا، حرام کھایا، جھوٹ بولا، لالچ کی، لوگوں کے پیسے کھائے، بسے گا نہیں، حقوق تلف کیے لوگوں کے، فراڈ کرتے رہے. ذکر کرتے ہیں سنت پہ عمل کرتے ہیں. یہ شکل صورت دھوکہ، شکل صورت لوگوں کو دھوکہ دے رہے. حالانکہ تو دھوکے کی دعوت دیتا رہے. نبی سنتے ہو تم نے کیا کیا؟ تو کہتے یہ دیکھ کتنا بڑا دھوکے باز، یہ بندہ میرے پیسے کھا گئے، دیکھو نہیں اماموں کی داڑیاں دیکھے نہ دی، گلاں سنو نہ دی کسی نے. بات سمجھ آ رہی؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں سچی، گھروں کو صاف کریں، ماحول صحیح کریں. غیر شرعی عمل کسی بھی ذاکر کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص ان گھروں میں جن کو اللہ نے رحمت سے بخشے ہے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ تو ایسے ہی ہو جیسے کہ پاک صاف نوران، وہاں تو نور برستا ہے ان گھروں میں. آسمان والے کہتے ہیں کہ تو چاند سورج کی طرح چمکتا ہے وہ گھر. وہاں نماز ٹوٹ جاتی ہیں، وہاں غیر شرعی لڑکیاں کام کرتی ہیں، پردے کام کرتے ہیں، ایجوکیشن غیر شرعی حرامی ہے، وہاں پہ سب حرام ہے. ٹیلی ویژن لگے ہیں، پھر پرچی ان کی پردہ نہیں کرتی، وہ ذکر کرتے ہیں، بند کرتے ہیں بھائی ذکر. سچی توبہ کے بعد وہاں ذکر شروع کریں. کہتے ہیں ہم اہل نہیں ہیں اس کے، ایسے صاحب عذاب ہے. دنیا کی خاطر کوئی کام بھی آپ کریں گے یاد رکھیں، زبردستی آپ کو جانا آپ سے کھڑا کریں، چاہیے آپ آئیں اذان دیں، ہر چیز میں بڑا شوق ہے ہم آگے بڑھنے کو. اہل ہے یا نہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے اذان ضرور دینی، ہم نے مسئلے پہ ضرور ہونا. اللہ کے بندو، لوگ تو پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم سے اہل نہیں، ہم کس طرح اتنا بڑا گناہ کمائے اس چیز کا. نہ کوئی دیکھا نہیں گریبان میں جھانک کے اپنا بالکل کہ لوگ کو کیا کہیں گے، اس کی یہ وہ شخص ہے جو اذان دینا پہلے اے کام کر سارے مزے سے کہیں گے آپ کو. نہیں بس نفس، ہم لوگ اصلاح کے لیے یہاں پر آئے، ہاں تماش بینی کے لیے نہیں یہاں پہ آئے. اصلاح کریں آپ، اچھا نہیں لگتا کسی عیوب کو ظاہر کیے جائیں، بار بار ان کے عیوبوں کو بتایا جائے، خود سمجھ جائے کریں، اشاروں سے بتا دیا جاتا ہے. شرم بھی آتی ہے نا ہر وقت یہ عیب نکالتے لوگوں کے، تو خود اپنے عیبوں کو سمجھے تو زیادہ بہتر ہے. شیخ کبھی نہیں کہ آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں، شیخ بتائے گا تو پھر ہم کریں گے، اس میں کبھی نہ کریں. میں تو کچھ بکواس کر ہی دیتا ہوں، میں تو حساب کی محفل میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھی یہ چیز.
اللہ والے کبھی نہیں کرتے ایسی بات. ہم کیا سمجھ لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں بتا، ہم تو چھپی ہے ہماری چیز، چھپی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دائی سے پیٹ نہیں چھپا ہوتا. سمجھاری مثال، دائی کے سامنے سب کچھ کھولنا پڑتا ہے، کچھ چھپا نہیں ہوتا. حیا اور شرم کی وجہ سے شیخ کبھی زیادہ نہیں کہتا، پتہ سب ہوتا ہے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اشاروں سے سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، تقریر میں بتاتا ہے. اور ہر آدمی، ہر شعور سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ تقریر میرے لیے ہے. شیخ کے جو محفل کے ایک بہت بڑا، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اعجاز ہے. جو علاج کرانے آتے نا وہ لوگ، وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں میری بات کی ہے یار، یہ تو میری بات ہو گئی ہے. یہ نہیں سامنے بیٹھتے ہیں، نہیں، ساری دنیا میں عورتوں پر سمجھتے ہیں وہی آج تو آپ نے میری بات کر دی. کہاں سے؟ وہ نیو یارک سے فون آ رہا ہے، ایک عورت کری سر یہ تو آپ نے پتہ نہیں آپ کیسے سارے، بالکل سارے آپ تو میرے میں. کیونکہ نہ شیخ کرتا نہیں کرتا، اللہ تعالی اصلاح کرتے ہیں انسان. کہ میرے پیارے بندے اصلاح کرانے آئے ہیں، میں ان کو جہنم میں کیسے ڈال دوں. بات آ رہی سن. کسی نے پوچھا، یہ بھی دیکھیں عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ امام حسین جو تھے انہیں آخر میں کیوں، بھائی اگر امام حسین پہلے شہید ہو جاتے، عجیب نقطہ ہے، دیکھیں بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن بہت اچھی بات بتا رہا ہوں کہ امام حسین اگر پہلے ہی شہید ہو جاتے تو سارے اہل بیت بچ جاتے. انہوں نے ان کو تھوڑے مارنا تھا. کس کو مارنا تھا؟ امام حسین کو. انہوں نے امام حسین کو مارنا تھا. تو انہیں پتہ بھی تھا امام حسین کو. علی اصغر بچ جاتے، قاسم بچ جاتے، سند آبادین تو بچ ہی گئے تھے، ساری نسل بچ جاتی، آگ بھی نہ لگاتے. مارنا تھا امام حسین کو. تم نے